بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ رابرٹ نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اپنی ٹارچ جلاؤ اور انہیں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ کم آن، ہری اپ۔ میں نے بڑے غور سے انہیں دیکھا ہے، دونوں نہتے ہیں، آسانی سے ہمارے قابو میں آ جائیں گے۔ ان چاروں کے سرگنا مسٹر رابرٹ کا مشاہدہ قابل تحسین تھا۔ اب کی باہمی کوشش سے میں تین کے نام سے واقف ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ رابن اپنی ٹارچ کو روشن کرتا، میں نے دیوار کے ساتھ ساتھ پشت کو رکھتے ہوئے بیک ٹو دی پویلین کھسکنا شروع کر دیا۔ یہ میری ایک خطرناک حرکت تھی، تاہم سانس روکے رکھنے کے سبب میں محفوظ تھا اور ان کی توجہ میں آئے بغیر میں ان سے پیچھے نکل آیا۔ جب رابن کی ٹارچ آن ہوئی تو میں ان سے 10 فٹ پیچھے غار کے آغاز کی جانب پہنچ چکا تھا۔ خیریت گزری کہ ان چاروں کا رخ مخالف سمت میں تھا۔ میں نے دھیرے دھیرے سرکنے کا عمل جاری رکھا اور راکیل سے قریب تر ہونے کی کوشش کرنے لگا، تاہم میں اس وقت اس غار کی دوسری دیوار سے چپکا ہوا تھا، راکیل کی مخالف دیوار سے۔ تھوڑی دیر تک ٹارچ کی روشنی، مخصوص روشنی کا دائرہ غار سے ادھر ادھر اچھلتا رہا۔ پھر ایک شخص نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا، لگتا ہے وہ دونوں کوئی خفیہ دار کھول کر اندر گھس گئے ہیں، اگر یہاں ہوتے تو نظر میں ضرور آ جاتے۔ یہ اس چوتھے شخص کی آواز تھی جس کا نام ابھی تک میرے علم میں نہیں آ سکا تھا۔ اس کا یہ تبصرہ خاصا خطرناک تھا، لیکن رابرٹ نامی سینئر نے اسے ڈانٹ پلا دی۔ اسٹیورٹ، لگتا ہے تمہارا دماغ کا کوئی اسکریو ڈھیلا ہو گیا ہے، اگر وہ لوگ اندر کسی اسٹور میں داخل ہوئے ہوتے تو راستے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز ضرور آتی۔ ہم نے ان کے رکتے ہوئے قدموں کی آواز سنی، پھر پن ڈراپ سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد ہم ہی باری باری بولے جا رہے ہیں۔ رابرٹ نے ایک ٹیکنیکی نکتہ بیان کیا تھا، وہ خاصا معاملہ فہم اور دور اندیش لگتا تھا۔ میں اس تشویش میں مبتلا ہو گیا کہ ہمارے دونوں جانب دیواروں کے عقب میں مختلف اسٹور موجود رکھتے تھے، جن میں آنے جانے کے لیے مخصوص راستے کھولے اور بند کیے جاتے ہیں۔ راکیل مجھے بتا چکی تھی، غار نما وہ خفیہ اڈا US آرمی کا ایمونیشن ڈپو تھا۔ رابرٹ کے اظہار سے راکیل کی بات تصدیق ہوتی تھی۔ اس بات کا یقین ہو جانے کے بعد کہ وہ لوگ ہرگز فائرنگ نہیں کریں گے، میں نے عملی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس تاریک غار میں ان چاروں سے نمٹنا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن اگر ان میں سے کوئی واپس چلا جاتا یا غار کے اندر ہی سے باہر والوں کو یہاں کے حالات کی خبر دے دیتا تو ہم ایک ایسی مشکل سے دوچار ہو جاتے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے۔ یہ ویسی ہی صورتحال ہو جاتی کہ میں تو چھوڑتا ہوں مگر کمبل نہیں چھوڑتا۔ یہاں سے کسی کو باہر جانا چاہیے تھا اور نہ ہی یہاں پیش آنے والے حالات کی کوئی اطلاع ربی موشے ہائمن تک پہنچنا چاہیے تھی۔ اس عزم کے ساتھ میں حرکت میں آنے ہی والا تھا کہ ٹارچ کی تھرکتی ہوئی لائٹ کا دائرہ میرے جسم کو گھیرے میں لینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی 2-3 آوازیں بیک وقت ابری، ان کے مشترکہ لب و لہجے میں حد درجہ احتجاج پایا جاتا تھا۔ ایک تو وہ رہا، یہ جملہ مکمل ہونے تک میں وہاں نہ رہا جہاں مجھے ٹریس کیا گیا تھا۔ میں فضا میں اچھلا اور فرنٹ سمر سالٹ لگاتے ہوئے دوسری دیوار کی طرف چلا گیا۔ اس غار کی چھت میری کوٹھڑی کی بے نسبت خاصی بلندی پر واقع تھی، لہذا سمر سالٹ کی تکمیل میں مجھے کسی دیوار یا چھتی دیوار کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ کام میں نے چشمے زدن میں نپٹا دیا۔ میری توقع کے عین مطابق ٹارچ کی روشنی کا حالہ جمپ کر کے اس دیوار کی طرف چلا گیا جدھر میں نے اڑان بھری تھی، لیکن دشمنوں کی اس فطری حرکت کے لیے میں پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھا، لہذا میں اس روشن دائرے میں واضح نہ ہو سکا۔ سمر سالٹ کی تکمیل کے ساتھ ہی میں نے ایک مخصوص زاویے سے دوسری دیوار کی جانب بیک فلیگ لگانا شروع کر دیا۔ پھر ایک دیوار سے دوسری دیوار تک یہ سلسلہ 3 مرتبہ دہرایا۔ وہ اس طرح کہ ہر دیوار کے ساتھ میرا آنا اور جانا لگ بھگ 60 کا زاویہ بنا رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی مجھے ٹریس کرنے کے لیے ادھر ادھر مچلتی رہی اور میں اسے ایک کامیاب جل دے گا ٹارچ بردار کے انتہائی قریب
پہنچ گیا۔ اس اچھل کود میں بمشکل 10 سے 15 سیکنڈ صرف ہوئے ہوں گے۔ ٹارچ بردار رابن مسلسل ناکامی سے بری طرح بکھلا گیا تھا۔ اس نے مجھے روشنی میں لانے کے لیے ٹارچ میری جانب سیدھی کرنا چاہی، لیکن مجھے اس کی چاہت سے کچھ سروکار نہیں تھا۔ میں نے اس کے ٹارچ والے ہاتھ پر جھپٹا مارتے ہوئے اس کے پیٹ میں ایک زوردار گھٹنا رسید کر دیا۔ ٹارچ میری دسترس میں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی رابن کے حلق سے ایک دردناک چیخ خارج ہوئی۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر باقی 3 حریفوں پر ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ وہ تینوں بڑے خون خوار انداز میں میری طرف لپکے چلے آ رہے تھے۔ میں نے ٹارچ کو آف کر دیا اور پہلو میں کھسک کر ایک مخصوص ٹانس بنا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تینوں یک بہ یک میرے پہلے والی جگہ پر پہنچے۔ میں نے اندازے کی بنا پر اپنی باڈی کو لٹو بناتے ہوئے 3-4 لگاتار فرنٹ وہیل کک چلا دی۔ میرے بیشتر نشانے درست ثابت ہوئے اور وہ تاریخ غار ان کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ میں نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر ٹارچ آن کی اور اس کی روشنی میں ان تینوں کی شکست اور ریخت کا جائزہ لیا۔ ان کی حالت مجھے خاصی ابتر نظر آئی۔ اسٹیورٹ اور فریڈ زمین بوس پڑے تھے اور ان کا کماندار رابرٹ ان دونوں کے اوپر لدا ہوا تھا۔ میں نے روشنی کے دائرے کو سائیڈ میں حرکت دی تو رابن پیٹ پکڑ کر اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے ٹارچ آف کر کے اپنی پوزیشن کا زاویہ بدل دیا۔ وہ چاروں US سولجر تھے، لیکن مسلح ہونے کے باوجود بھی حالات کی صدم تشریفی نے انہیں خاک بلکہ سنگلاخ زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کی قسم پرسی پر میں اش کر اٹھا۔ وہ بزدل یا کمزور نہیں تھے، ان کے پاس بے انداز طاقت اور بے حساب اختیار تھا، لیکن اس ایمونیشن ڈپو نے انہیں بے بس اور لاچار بنا کر رکھ دیا تھا۔ وہ مجھے گولیوں سے بھوننے اور میرے جسم کو چھلنی نمونہ بنانے پر قدرت رکھتے تھے، مگر انہیں گند کے بیرل سے ایک گولی بھی فائر کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ وہ سنگل شاٹ ایک ایسی دیا سلائی ثابت ہوتا کہ پھر اس کے آگے سوچنے سے خیال بگ سے اڑنے لگتا۔ اگرچہ ایمونیشن کے وہ خطرناک ذخائر اس تاریخ راہ داری میں نظر کے سامنے نہیں رکھے تھے، پتھریلی دیواروں کے عقب میں ان خوفناک اور ہلاکت خیز ہتھیاروں کا مسکن تھا، مگر میرے دشمنوں کی محتاط روی اور احتیاط پسندی بتاتی تھی کہ وہ ذرا برابر رسک لینے کو تیار نہیں۔ تاریکی میں وہ چاروں مجھے چھاپنے کے لیے پیش قدمی کرنے لگے۔ ان کے پاؤں کی آہٹوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ یو شیپ میں میری سمت بڑھ رہے تھے، جیسے گھیرا ڈال کر مجھے پکڑنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ میں نے اپنی سمت کو ان قدموں کی مخصوص چاپ پر نگران مقرر کر دیا اور سانس روک کر ان کے محدود فاصلے تک پہنچنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جیسے ہی مجھے 3 فٹ کی دوری پر آئے، میں نے ہوا میں پرواز کی اور ان کے اوپر سے گزر کر عقب میں پہنچ گیا۔ یہ ہائی جمپ کا ایک عمدہ مظاہرہ تھا، مگر اس تاریخ غار میں تالیاں پیٹ کر داد دینے والا کوئی نہیں تھا۔ فطری رد عمل کے طور پر وہ چاروں بجلی کی سی صورت سے پلٹے۔ اسی وقت میں نے ایک لمحے کے لیے ٹارچ آن کر کے آف کر دی۔ میں در حقیقت ان کی تازہ ترین پوزیشن کا اندازہ لگانا چاہتا تھا اور میرا مقصد ایک لمحے میں حاصل ہو گیا تھا۔ شاولن ٹیمپل میں مجھے بلائنڈ فائٹ کے لیول سے بھی گزارا گیا تھا۔ میں نے اپنے استاد محترم ماسٹر ہینگ بائی کی منصفی میں آنکھوں پر دبیز پٹی باندھ کر 2 خطرناک فائٹر سے خون ریز مقابلہ کیا تھا اور اس ٹیسٹ میں کامیاب رہا تھا۔ شاولن ٹیمپل کی وہ تربیت اس اندھے غار میں میرے کام آنے لگی۔ میں اپنے دشمنوں پر تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ اندازے کی 1-2 غلطیوں سے میرے ہاتھ پاؤں پتھریلی دیواروں سے بھی ٹکرائے، تاہم مجموعی طور پر میں نے انہیں اچھا خاصا پیٹ ڈالا۔ ان کے لبوں سے بڑی کربناک آوازیں خارج ہوئی تھی۔ اپنی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے میں نے ایک مرتبہ پھر ٹارچ روشن کر لی اور اسی لمحے مجھ پر ایک خوفناک انکشاف ہوا۔ ان تینوں کا لیڈر رابرٹ بڑی تیزی سے داخلی دروازے کی سمت دوڑ لگا رہا تھا۔ اس کی جھنجھلاہٹ سے بڑی بڑبڑاہٹ ہی نے مجھے بتایا تھا وہ رابرٹ تھا۔ اسے 2-3 مرتبہ سننے کے بعد میں نے لب و لہجے کو ذہن نشین کر لیا۔ میں نے بڑی صورت سے روشن ٹارچ کا مخصوص دائرہ رابرٹ کی پشت پر مرکوز کیا اور اس کے پیچھے لپکا۔ رابرٹ کو کسی بھی صورت غار سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اگر وہ وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا تو ہمارے لیے مشکلات کا ایک لامتناہی سلسلہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ ہمارے درمیان جس جگہ پر وہ اندھا مار کا ہو رہا تھا وہ مقام داخلی دروازے سے لگ بھگ 100 میٹر کے فاصلے پر تھا۔ مذکورہ 4x4 فٹ کا وہ در کھلا ہوا تھا اور اس کھلے ہوئے شگاف میں باہر روڈ پر ایک فوجی ٹرک کھڑا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ چاروں اسی ہیوی ڈیوٹی ٹرک پہ سوار ہو کر وہاں پہنچے تھے۔ میں نے تھوڑا آگے جا کر رابرٹ کو چھاپ لیا۔ اسے بھی میری آمد کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ تیزی سے پلٹا اور اپنی گن کو لاٹھی کے انداز میں گھما دیا۔ اس نے میکانکی انداز میں میرے کھوپڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی۔ میں اپنا ناریل چٹکوانے کے لیے اس کے قریب نہیں آیا تھا، جو شرافت سے کھڑا رابرٹ کے حملے کو کامیاب ہونے دیتا۔ اس کا ہاتھ گھومنے
سے پہلے ہی میں نے بڑی سرعت سے ایک بیٹھک لگائی، پھر اسی تیزی سے اٹھتے ہوئے رابرٹ کی کمر پر ڈبل ہینڈ پش رسید کر دیا۔ وہ اپنی گن سمیت پوری طرح گھوم چکا تھا، لہذا اس خطرناک ہینڈ پش نے اسے منہ کے بل نیم تاریک راہداری میں گرنے پر مجبور کر دیا۔ راہداری کا یہ حصہ داخلی دروازے سے 50 میٹر کی دوری پر تھا، اس لیے تھوڑی بہت روشنی وہاں پہنچ رہی تھی۔ یہ تھوڑی بہت روشنی میرے لیے بہت کافی تھی۔ میرا زبردست دھکا کھانے کے بعد گن اس کے ہاتھ سے نکل کر کہیں ادھر ادھر ہو گئی تھی۔ رابرٹ اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں پہلے سے تیار تھا۔ وہ بڑے جارحانہ بلکہ بڑے عسکری انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے اپنے ہاتھ پاؤں کی کارکردگی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ وہ ایسے فراغت کے لمحات نہیں تھے کہ میں رابرٹ کو اپنے مارشل آرٹس کے چمتکار سے متاثر کرنے کی صحیح کرتا۔ راکیل کی فکر بھی میرے ذہن کے ایک گوشے میں مقیم تھی۔ میں 50 میٹر پیچھے اسے 3 خطرناک US سولجرز کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا تھا۔ اگرچہ وہ راکیل کی لوکیشن سے آگاہ نہیں تھا، لیکن آگاہ ہو سکتے تھے۔ میں نے ہاتھ پاؤں کی پے در پہ ضربات سے رابرٹ کو زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں اس کے قریب بیٹھ گیا اور مزید تسلی کے لیے اپنا مخصوص داؤ استعمال کر کے اسے آئندہ 2-3 گھنٹے کے لیے اس دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا۔ میں ابھی اٹھ کر پوری طرح کھڑا بھی نہیں ہوا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں تیزی سے پلٹا اور اسی وقت راکیل پر میری نگاہ پڑ گئی۔ وہ بھاگتے ہوئے میری طرف آ رہی تھی اور دیگر تینوں افراد اس کے تعاقب میں تھے۔ ان کے درمیان کم و بیش 15 فٹ کا فاصلہ حائل تھا۔ میں کسی طوفان کے مانند ڈٹ کر ان کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ راکیل میرے قریب پہنچ کر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکی، بلکہ داخلی دروازے کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ اس کی یہ حرکت میرے لیے غیر متوقع تھی، لیکن سوچنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ تینوں جہنمی بلاؤں کی مانند میرے سر پر آن پہنچے تھے۔ پہلے ان سے 2-2 ہاتھ کرنا ضروری تھا۔ راکیل کو بعد میں بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ تینوں جیسے ہی میری رینج میں آئے میں نے انہیں ٹیڑھے ہاتھوں لیا۔ وہ مجھ سے اچھی خاصی درگت بنوا چکے تھے، لہذا مجھے ان پر نفسیاتی برتری حاصل تھی۔ میں نے ایک کے وار کو روکا اور دوسرے کو راؤنڈ ہاؤس کک رسید کر دی۔ تیسرے نے میرے پیچھے آ کر مجھے کمر سے پکڑنا چاہا۔ میں نے جھکائی دے کر ایک خطرناک ریئر کک اس کی ٹھوڑی پر جڑ دی۔ وہ اپنے حلق سے ایک اذیت ناک آواز خارج کرتے ہوئے پیچھے کو الٹ گیا۔ مجھ سے مار کھانے والا راہداری کے سنگلاخ فرش پر چت گرا تھا۔ میں نے ایک نیچی جمپ لگائی اور دونوں پاؤں جاگر سے اس کے سینے پر آ رہا۔ یہ ایک جھٹکے دار ٹھوکر تھی۔ میرے نشانے پر آنے والے نے عجیب المانی آواز نکالی اور ساکت ہو گیا۔ میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا تھا اس کا سکوت عارضی تھا یا دائمی۔ میں اپنے پاؤں کے نیچے دبے ہوئے شخص سے فارغ ہوا ہی تھا کہ مجھے چونک جانا پڑا۔ راہداری کا مار کا آرا حصہ اچانک بہت زیادہ روشن ہو گیا تھا۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ 4x4 فٹ والا شگاف پھیل کر 15x15 فٹ میں بدل گیا تھا اور اس عظیم شگاف میں سے فوجی ٹرک غار کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ روشنی اسی ٹرک کی ہیڈ لائٹ سے خارج ہو رہی تھی۔ بے اختیار میری نگاہ ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب اٹھ گئی اور مذکورہ سیٹ پر راکیل کو مستعد دیکھ کر مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں ابھی ان پے در پہ حیرتوں سے سنبھل نہیں پایا تھا کہ میری کمر پر ٹھوکر لگی۔ میری لمحاتی غفلت نے باقی ماندہ 2 بیدار دشمنوں میں سے کسی کو حملہ آور ہونے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ میں ٹھوکر کھا کر تھوڑا سا لڑکھڑایا، پھر اسی لڑکھڑاہٹ کے دوران میں نے ایک لیفٹ کرینسٹ کک چلا دی۔ دوسرے لمحے وہ حملہ آور بلبلا اٹھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار سائیڈ کک سے نوازا۔ وہ راہداری کی پتھریلی دیوار سے جا ٹکرایا اور وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ شاید اس کے سر میں کوئی چوٹ آ گئی تھی۔ میں اس کے اٹھنے کا انتظار کیے بغیر آخری دشمن کی طرف متوجہ ہو گیا۔ لاسٹ مین اٹیکنگ بہت بودا ثابت ہوا۔ اپنے 3 ساتھیوں کے حشر نے اس کی ہمت کی کمر توڑ دی تھی۔ وہ بڑے ڈھیلے ڈالے اور سہمے ہوئے انداز میں مجھ پر حملہ آور ہوا۔ میں نے لمحاتی کوشش سے اسے لمبا لٹا دیا۔ جب انسان حوصلہ ہی ہار جائے تو پھر اسے شکست دینے میں بال بیل نہیں لگتے۔ میں اپنے دشمنوں سے فارغ ہو کر دوست کی طرف متوجہ ہو گیا۔ راکیل نے اب تک ایک ہمدرد اور مخلص دوست کا کردار ادا کیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل اس کی جانب سے بدگمان ہوا تھا جب میں نے اسے داخلی دروازے کی طرف بے دریغ بھاگتے دیکھا تھا۔ اس لمحے میرے ذہن میں خدشاتی خیال ابھرا تھا کہ کہیں وہ اپنی پوزیشن بچانے کے لیے وہاں سے فرار تو نہیں ہو رہی۔ راکیل نے ابھی نیا دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ اندھا اعتماد قائم ہونے میں تھوڑا وقت تو لگتا ہے۔ راکیل اب ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود نہیں تھی۔ میں ٹرک کی سمت بڑھ گیا۔ اسی وقت وہ مجھے ٹرک کے عقب سے نکل کر اپنی جانب آتی دکھائی دی۔ ٹرک کے پیچھے وہ عظیم شگاف اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ راکیل نے داخلے کے اس ذریعے کو بند کر دیا تھا۔ مجھ سے نگاہ ملتے
ہی وہ مسکرائی۔ وجدان، اب فکر والی کوئی بات نہیں، میں نے یہاں تک رسائی کا راستہ لاک کر دیا ہے۔ لاک؟ میں نے الجھن زدہ انداز سے اسے دیکھا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، ہاں لاک۔ پھر وہ مجھے لاک اور باندھ کا فرق بتانے لگی۔ اس راستے کی اندرونی جانب ایسا نادیدہ میکینزم موجود ہے کہ جس کی مدد سے اس راستے کو لاک بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ راستہ باہر سے نہیں کھولا جا سکتا، ہم اندر ہر قسم کی بیرونی مداخلت سے محفوظ ہیں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، پہلے تم نے اس راستے کو لاک کیوں نہیں کیا تھا؟ خواہ مخواہ اتنا وقت ضائع ہو گیا اور مارا ماری الگ ہوئی۔ ان 4 فوجیوں اور ٹرک کی گمشدگی زیادہ عرصے تک راز نہیں رہے گی۔ تم ٹھیک کہتے ہو وجدان، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ ویسے تو تمہاری اور ساحل کی روپوشی بھی زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہے گی، تمہارے غیاب کا راز کھلتے ہی ربی کے آدمی تم دونوں کی تلاش میں نکل کھڑے ہوں گے۔ وہ شکاری کتوں کی طرح تمہاری بو سونگتے پھریں گے، مگر مجھے اطمینان ہے وہ اس بارودی غار میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ تمہاری وضاحت اپنی جگہ، مگر یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ وہ میرے چہرے کو ٹٹولتی ہوئے نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، تمہارے سوال کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ پہلے میں تمہیں یہاں پہنچا کر واپس جانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اب حالات بدل گئے ہیں۔ مائیکل کی موت بہت سے بند راز کھول دے گی۔ میں کسی قسم کا رسک لینے کو تیار نہیں، لہٰذا تم میری واپسی کے امکانات معدوم ہی سمجھو۔ میں تمہاری ہمراہی میں آگے ہی آگے بڑھوں گی۔ میں ایک طویل اور گہری سانس لے کر رہ گیا۔ راکیل نے جس حقیقت کا اظہار کیا تھا وہ کوئی مجھ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ واقعی اس کی واپسی میں خطرات کے سوا کچھ نہیں رکھا تھا۔ تم تو سچے جادوگر ہو، راکیل نے حیرت بھری آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ زمین بوس 4 US سولجرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم نے جادو کی چھڑی گھما کر انہیں وہم و گمان سے بہت دور پہنچا دیا ہے۔ میں نے اس کی نیلی اور گہری آنکھوں میں بہت دور تک جھانکا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم بھی کچھ کم جادوگرنی نہیں ہو۔ ایک تنگ سے راستے کو ضرورت کے وقت الاسٹک کی طرح کھینچ کر پھیلا دیتی ہو۔ وہ راستہ جہاں سے اب کسی چیونٹی کے نکلنے کے امکانات بھی صفر کے برابر ہیں، تم اپنی مہارت کے بل بوتے پر وہاں سے ایک گرانڈیل بدمست ہاتھی کو گزار لائی ہو۔ میں نے فوجی ٹرک کی جانب انگلی اٹھائی اور اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس کے سونڈ نہیں تو کیا ہوا، یہ کسی عظیم الجثہ ہاتھی سے کم تو نہیں۔ اوہ، وہ شرارت امیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ سب تکنیک کا کمال ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں تم بڑی ماہر کاریگر ہو۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ مجھے اس راستے کی تکنیکی خوبیاں بتانے لگی۔ راکیل کے مطابق وہ راستہ 3 مختلف سائز میں کھولا جا سکتا تھا، 4x4 فٹ، 8x10 فٹ اور 10x15 فٹ۔ ان تینوں سائز کو کھولنے کا حساب کتاب اور ٹیکنیک جدا جدا تھی۔ میں راکیل کے ساتھ 4x4 فٹ کے درے سے گزرا تھا اور راکیل نے وہ فوجی ٹرک 10x15 فٹ کے شگاف سے گزارا تھا۔ بہرحال اب وہ شگاف نابود ہو کر ایک سنگلاخ اور سرد موٹی دیوار کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ فوجی ٹرک کی ہیڈ لائٹس اس غار کو بہت دور تک روشن کر رہی تھی۔ ہم زیادہ دیر تک ٹرک کا انجن سٹارٹ حالت میں نہیں رکھ سکتے تھے، اس انجن سے اچھا خاصا شور پیدا ہو رہا تھا۔ میں ان 4 US سولجرز پر لعنت بھیج کر مائیکل کی طرف بڑھ گیا۔ مائیکل کی موت کو کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں تھی، بڑی سرعت سے اس دراز زلف شخص کی جانب بڑھ گیا۔ اندھیرے میں راکیل جس سے ٹھوکر کھا کر گر پڑی تھی، راکیل بھی میرے پیچھے لپک آئی۔ پھر ریشمی زلفوں والے اس شخص کے نزدیک پہنچ کر وہ ٹھٹکی، اس کے لبوں سے تھر تھراتی ہوئی آواز خارج ہوئی، وجدان، یہ تو نیلسن ہے۔ میں چونک اٹھا۔ نیلسن ان 2 افراد میں سے ایک تھا جو ساحل کو اپنے بڑوں تک پہنچانے والے تھے۔ نیلسن بلا شبہ موت سے ہمکنار ہو چکا تھا، اس کے سینے میں ایک خوفناک خنجر دستے تک پیوست تھا۔ نیلسن کا ساتھی ریمنڈ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سر سراتی ہوئی آواز میں کہا، نیلسن اور مائیکل تو زندگی سے روٹ کر موت کو گلے لگا چکے ہیں، ریمنڈ کہیں دکھائی نہیں دے رہا، کہیں وہ بھی تو ختم نہیں کیا جا چکا۔ ڈرانے والی بات نہ کرو وجدان، وہ میرے پہلو سے لگتے ہوئے بولی۔ میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں ڈر اور خوف سے بہت آگے نکل آیا ہوں۔ ریمنڈ کے ساتھ ساتھ میری ساتھی ساحل بھی غائب ہے۔ اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک، ساحل اس مقام پر پہنچی ہی نہیں، نمبر 2 اگر وہ پہنچی ہے تو پھر ریمنڈ اسے ساتھ لے گیا ہے کہاں، یہ ہمیں پتہ چلانا ہوگا۔ اور میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولی، آؤ، اور کیا؟ اور دوسری صورت ایک سنسنی خیز تیسری صورت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں نے خیالات میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اگر واقعی ریمنڈ ساحل کو اپنے ساتھ کہیں لے گیا ہے تو پھر مائیکل اور نیلسن کو اسی نے قتل کیا ہوگا۔ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اس اندھے غار میں ابھی ہمیں ریمنڈ اور ساحل دکھائی نہیں دیے۔ تمہارے دعوے کے مطابق
مائیکل نے ساحل کو اور تم نے مجھے یہاں پہنچانا تھا۔ ریمنڈ ہمیں اپنے ساتھ کہیں لے جاتے، لیکن ان کے مطابق مائیکل ساحل کو یہاں پہنچانے میں کامیاب رہا ہے۔ جیسا کہ تم مجھے یہاں پہنچا چکی ہو، مائیکل اور نیلسن کی لاشیں ہم دریافت کر چکے ہیں۔ تم اور میں زندہ حالت میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، باقی بچتے ہیں ساحل اور ریمنڈ۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ساحل اس تاریخ غار میں 2 شاطر افراد کے خون میں ہاتھ رنگنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پھر آ جا کر ریمنڈ ہی باقی بچتا ہے۔ وہ چند لمحات تک ٹٹولتی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے استفسار کیا، تم ساحل کے بارے میں اتنے پروثوق کیوں ہو؟ اس لیے کہ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے کہا، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریمنڈ اپنے ہی 2 ساتھیوں کو قتل کیوں کرے گا؟ یہ تو تم سمجھ رہی ہو نا، وہ تمہارا ساتھی ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اچھل کر رہ گئی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو وجدان؟ میں نے کہا، ربی موشے ہائمن، اس کا دستے راز برنارڈ لیو اور یہاں کا دیگر سٹاف بھی تو تمہیں اور مائیکل کو اپنا ساتھی، اپنا وفادار سمجھتے ہیں، مگر کیا یہ حقیقت ہے؟ اس کے چہرے پر ہیجانی کیفیت نمودار ہوئی، حسین مکھڑے پر ہیجان کا ابار بڑا عجیب تاثر پیدا کرتا رہا۔ تشویشناک لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو ریمنڈ ہمارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے؟ یہ بعیداز قیاس تو نہیں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ ریمنڈ کو دشمنوں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بھی عین ممکن ہے وہ دشمنوں ہی کا پلانٹڈ ہو، جیسا کہ تم اور مائیکل اپنے دشمنوں کے اندر رہتے ہوئے کسی اور کے لیے کام کرتے ہو، اسی طرح ریمنڈ تم لوگوں کے اندر رہتے ہوئے ربی وغیرہ کے لیے کام کر رہا ہو۔ وہ ایک جرجری لیتے ہوئے بولی، اس کا مطلب ہے ریمنڈ نے بلیک شیپ کا رول ادا کیا ہے۔ میں نے اسے یہ جتلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ اور مائیکل بھی کالی بیڑوں ہی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ دراصل یہ سمجھ اور زاویے کا الٹ پھیر ہے۔ ایک ملک کا ہیرو دشمن ملک کے لیے بدترین دہشت گرد کی حیثیت رکھتا ہے۔ راکیل اور مائیکل ربی کے خفیہ ٹھکانے پر رہتے ہوئے اپنے بڑوں سے وفاداریاں نبھا رہے تھے، اسی طرح عین ممکن تھا ریمنڈ نے ان کے دڑے کے اندر رہتے ہوئے ربی کے لیے کوئی کارروائی کی ہو۔ زاویہ بدل جانے سے الفاظ اور افعال کے معنی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ زمین پر کھڑے ہو کر دیکھو تو چاند آسمان پر نظر آتا ہے، اور اگر چاند پر جا کر نگاہ اوپر اٹھاؤ تو یہی زمین آسمان پر دکھائی دے گی۔ میں نے راکیل کی تشویش کے جواب میں گول مول جملہ کہہ دیا، تم بلیک شیپ کی بات کرتی ہو، وہ کمبخت ریمنڈ تو مجھے پورا بابا بلیک شیپ لگتا ہے، اسی لیے وہ بابا تمہاری بیبی کو اپنے ساتھ لے گیا ہے، وہ بے ساختہ بولی۔ میں اس کا اشارہ سمجھ گیا، وہ میری ساحل کا ذکر کر رہی تھی۔ میں یکدم سنجیدہ ہو گیا اور جذبات سے آری لہجے میں کہا، راکیل تم اس ٹرک کو ڈرائیو کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے لاؤ، یا جہاں تک بھی ممکن ہو۔ تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ میں ٹرک کی ہیڈ لائٹس میں دور تک اس اندھیرے غار کا جائزہ لینا چاہتا ہوں، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ممکن ہے کچھ اور حیرتیں ہماری انتظار میں بیٹھی ہوں۔ راکیل نے بتایا، یہ غار لگ بھگ 250 میٹر طویل ہے۔ US سولجرز کو تم نے جس مقام پر گھیرنے کی کوشش کی تھی وہ داخلی دروازے سے 100 میٹر کی دوری پر ہے۔ اس سے آگے یہ 10 فٹ کا راستہ پھیل کر 50 فٹ پر محیط ہو جاتا ہے۔ اس طرح مزید 150 میٹر طے کرنے کے بعد ہم اس مقام پر پہنچ سکتے ہیں جہاں پہاڑی سے باہر نکلنے کا راستہ ہے۔ میں کل 250 میٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ہم زمین کی سطح سے اور قریب ہو جائیں گے۔ جب ہم پہاڑی سے باہر نکلیں گے تو دینالی نیشنل پارک کی زمین سے محض 100 فٹ کی بلندی پر ہوں گے، جبکہ اس غار میں داخلے کے وقت یہ بلندی 200 فٹ تھی۔ مگر میں ایک بات واضح کر دوں کہ جہاں 10 فٹ والا راستہ ختم ہوگا، اس سے آگے ٹرک کو نہیں لے جایا جا سکتا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوئی تو میں نے حیرت سے پوچھا، یہ تم عجیب بات کر رہی ہو، ابھی تم ہی نے بتایا ہے کہ آگے جا کر یہ راستہ 50 فٹ کا ہو جائے گا، پھر ٹرک کے مزید آگے بڑھنے میں قباحت کیا ہے؟ میں نے تم سے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا، وہ رسانیت سے بولی۔ 100 میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد راستہ واقعی 50 فٹ چوڑا اور 150 میٹر طویل ہو جائے گا، مگر یہ سارا علاقہ انتہائی خطرناک زون ہے۔ US آرمی کا ایمونیشن ڈپو ادھر ہی واقع ہے، یا پھر ان پتھریلی دیواروں کے عقب میں وافر مقدار اور تعداد میں اسلحہ چھپا کر رکھا گیا ہے۔ اس نے 2 طرفہ سنگلاخ دیواروں کی جانب یکے بعد دیگرے اشارہ بھی کر دیا۔ اس کی بات بلکہ سنگین انکشاف سن کر میں گہری تشویش میں گر گیا۔ راکیل بڑی گہری لڑکی تھی، اس کی معلومات خطرناک حد تک حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھی۔ میں نے چند لمحات کے توقف کے بعد اس سے پوچھا، کیا ریمنڈ اور نیلسن ہمیں اس راستے سے باہر لے جانے والے تھے؟ میں اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ سادگی سے بولی۔ وہیں کھڑے کھڑے وقت برباد کرنا عقل مندی نہیں تھی۔ میں نے راکیل سے کہا، چلو تم ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالو، میں تمہارے آگے آگے چلتا ہوں۔ اس 10 فٹ کے راستے کو تو طے کر لو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ راکیل کوئی سوال کیے بغیر ٹرک کی جانب بڑھ گئی۔ جب ٹرک حرکت میں آیا تو
روشن راہداری میں اس کے آگے چلنے لگا۔ میں جلد ہی اس مقام پر پہنچ گیا جہاں ان 4 US سولجر سے مڈبھیڑ ہوئی تھی۔ راہداری کے فرش پر مجھے رابن کی ٹارچ پڑی ملی۔ فائٹنگ کے دوران میں نے وہ ٹارچ ایک جگہ ڈال دی تھی۔ پھر اس بیگ پر میری نگاہ گئی جو راکیل کے کوٹڑی سے نکالتے وقت میرے حوالے کیا تھا۔ میں نے وہ دونوں چیزیں اٹھا لی۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک خیال چمکا۔ راہداری کے فرش پر 2 گنز بھی نظر آ رہی تھی۔ جن حالات سے گزر رہے تھے ان میں سے کسی بھی وقت آتشی اسلحے کی ضرورت پیش آ سکتی تھی۔ حفظ ماتقدم کے طور پر میں نے وہ دونوں گنز بھی اٹھا لی۔ میں سیدھا کھڑا ہوا ہی تھا کہ راکیل بھی ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن سے باہر آ گئی۔ ان چیزوں کی قطعاً ضرورت نہیں، وہ میرے ہاتھ میں موجود گنز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس بیگ کے اندر ہماری ضرورت کا تمام سامان موجود ہے۔ بات کرتے ہی اس نے سیاہ بھاری بھرکم بیگ کی طرف انگلی اٹھا دی۔ اب مجھے اس پر اسرار ہیوی بیگ کی اہمیت کا اندازہ صحیح معنوں میں ہوا تھا۔ راکیل گویا پوری تیاری کے ساتھ نکلی تھی۔ میں نے اس کے حسب منشا گنز اور ٹارچ کو راہداری کے فرش پر پھینک دیا۔ راکیل نے میرے ہاتھ سے بیگ لے لیا اور ایک اشارہ کرتے ہوئے بولی، آؤ چلیں، اس ٹرک کا انجن تو بند کر دو۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ بیچارہ بیدار ہے، اسے بیدار ہی رہنے دو، زبردستی سلانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بے پرواہی سے بولی۔ ہمارا کیا لے رہا ہے؟ اس کی روشنی میں ہم زیادہ سے زیادہ فاصلہ طے کر لیں گے۔ جب اس کی بیٹری ڈاؤن ہوگی تو خود ہی بند ہو جائے گا، مگر اس کا شور کسی کو بھی ادھر متوجہ کر سکتا ہے۔ تم اس سلسلے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ، وہ تسلی امیز لہجے میں بولی۔ اس وقت ہم ماؤنٹ مکینلے کے جس حصے میں ہیں وہاں سے کوئی آواز باہر نہیں جائے گی۔ میں اس کی ارضیاتی معلومات کو چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، تاہم آگے بڑھنے سے پہلے میں نے زمین سے ٹارچ اٹھا لی۔ راکیل نے کوئی اعتراض نہ کیا اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے کہا، لاؤ یہ بیگ مجھے دے دو، کافی وزنی ہے۔ کہاں اٹھائے پھرو گی؟ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ مسلسل آگے بڑھتے ہوئے بولی۔ یہ بیگ اس لیے وزنی ہے کہ اس میں نے اچھا خاصا وزن بھر رکھا ہے۔ تم کافی دیر سے اسے اٹھائے ہوئے ہو، اب میری باری ہے۔ امریکی معاشرے میں مرد اور عورت کو زندگی کے ہر شعبے میں برابری کا درجہ حاصل ہے۔ وہ دکھ اور سکھ بانٹ کر اٹھاتے ہیں۔ اس بات سے بحث نہیں کہ یہ برابری کس حد تک درست ہے، تاہم بعض اوقات برابری کا یہ رویہ بڑا مضحکہ خیز ہو جاتا ہے۔ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھ جائیں تو مرد اور عورت اپنا بل ادا کرتے ہیں۔ سینما جانے کا اتفاق ہو تو دونوں کو اپنا ٹکٹ اپنی جیب سے لینا پڑتا ہے۔ اس معاشرے کے باسی کہتے ہیں، آخر اس میں برائی کیا ہے؟ بظاہر کوئی برائی نظر نہیں آتی، مگر صنف کرخت کا صنف نازک کے ساتھ یہ سلوک خاصا غیر مہذب اور ناشائستہ لگتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ امریکی قوم کی اپنی کوئی تہذیب، اپنا کوئی تمدن نہیں، اس لیے وہ ان نزاکتوں کا خیال نہ رکھتے ہوں۔ پوری امریکی قوم اس وقت لیٹس گو ہیڈ اور آئی ڈونٹ کیئر کے اصولوں پر بے خود کامیابی کی جانب روا دوا ہے۔ ماضی اور اقدار کا پاس وہی اقوام کرتی ہیں جن کا اپنا کوئی ماضی، اپنی کوئی قدریں ہوتی ہیں۔ راکیل بھی اسی معاشرے کی پروردہ تھی، لہذا میرے ہاتھ سے بیگ لے کر گویا وہ میرا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ جلد ہی ہم ہلاکت خیز آتشی اسلحے کے ذخیرے کے درمیان سے گزرنے لگے۔ ٹرک کی ہیڈ لائٹ سے کافی حد تک اندر کے منظر کو واضح کر رہی تھی، چنانچہ میں نے ٹارچ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ میں بتا نہیں سکتا اس وقت ہمارے احساسات کیا تھے۔ ایک ذرا سی چنگاری بھی اس بارود کے عظیم ذخیرے کو نمونہ جہنم بنا سکتی تھی۔ ہم بے حد محتاط انداز میں قدم اٹھاتے ہوئے اس طویل حال نما زون کے آخری سرے پر پہنچ گئے۔ 150 میٹر کا فاصلہ ہم نے خاموشی سے طے کیا تھا۔ راکیل نے اپنے کندھے سے بیگ اتارا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولی، اب ہم چینج کریں گے۔ پھر وہ بیگ کو کھول کر کچھ کھکھوڑنے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا چینج سے تمہاری مراد لباس تبدیل کرنے سے ہے؟ ہاں، کسی حد تک۔ وہ بیگ میں سے مختلف گرم کپڑے نکالتے ہوئے بولی۔ تمہارا کسی حد تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، ابھی تھوڑی دیر بعد ہم ماؤنٹ مکینلے سے باہر نکل جائیں گے۔ یہ اندر والی فرت اور معتدل درجہ حرارت باہر نہیں ملے گا۔ پہاڑی کے باہر اس وقت درجہ حرارت کم از کم -15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوگا۔ اب تم خود اندازہ لگا لو، اگر ہم اس لباس میں باہر نکلے تو ہمارا کیا اشر ہوگا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، کسی حد تک لباس تبدیل کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اپنے اس لباس کے نیچے اور اوپر بھی چند مخصوص کپڑے پہنیں گے تاکہ موسم کی شدت بری طرح ہم پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ بات ختم کرتے اس نے چند کپڑے میری جانب بڑھا دیے اور مختلف رنگ و نسل کے چند لبادے خود سمیٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ میں الجھن زدہ نظر سے اسے تکنے لگا۔ اس نے جلد ہی میری مشکل کو بھانپ لیا اور سوالیہ انداز میں بولی، کوئی پرابلم
प्रॉब्लम है वजदान? हाँ, मैंने जुज़बुज़ होते हुए कहा, ऊपर से कपड़े पहनने वाली बात तो ठीक है, लेकिन मौजूदा लिबास के अंदर कुछ पहनने के लिए इस लिबास को उतारना होगा। सो वाट? वो सवालिया नजर से मुझे देखने लगी। मैं मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा, क्या हम अपना लिबास एक दूसरे के सामने यहीं उतारेंगे? इसमें हिचकिचाहट वाली कौन सी बात है? इसने हैरत से मुझे देखा। राकील जो कुछ भी कह रही थी अपने तय बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी। मेरे सामने लिबास तब्दील करने में इसके लिए कोई हिचकिचाहट न हो, मगर मैं हद दर्जा मुतामिल था। अगरचे लिबास की ये तब्दीली अंडर गारमेंट्स की मौजूदगी में होती, ताहम फिर भी मैं इसे अच्छा नहीं समझता था। बस अपनी अपनी समझ की बात है। राकील जिस बात को बहुत इजी ले रही थी वो मेरे लिए नहायत ही कठिन थी। मैं इसी शशोपंज में खड़ा मुतामलाना नजर से राकील को देख रहा था कि वो शोखी से बोली, तुम पता नहीं किन सोचों में गुम हो, मैं तो लिबास तब्दील करने लगी हूँ। बात खत्म करते ही इसने फुल स्लीव हाई नेक उतारना शुरू कर दिया। वो मेरी तरफ से मुकम्मल गफलत बरतते हुए अपने काम में जुट गई। इन लम्हात में मेरी समझ में यही आया कि रुख फेर कर मैं भी लिबास तब्दील करना शुरू कर दूं। इसके सिवा चारा भी नहीं था। मैंने अपने लिबास की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मेरी मुश्किल आसान हो गई। फौजी ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बुझ गई थी और इंजन का शोर भी नापीद हो गया था। मैं वसूख से नहीं कह सकता था इसकी बैटरी बैठ गई थी या फिर कोई और तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी। बहरहाल जो कुछ भी हुआ था मेरे हक में बेहतर ही हुआ था। 15 मिनट के बाद हम पूरी तरह ड्रेस अप हो चुके थे। अब हमारे अजसाम पर इतना लिबास मौजूद था जो यहाँ के शदीद मौसम में हमें एक महफूज डाल पेश करता। हमारे पाँव के जूते भी बदल गए थे। सरों पर मखसूस किस्म की गर्म टोपियां सज गई थी और आंखों पर भी खास नौयत के चश्मे नजर आ रहे थे। हमारे हाथ भी हरारत बख्श दस्तानों की लपेट में थे। अपनी तैयारी के आखिरी मराहल हमने टार्च जलाकर तय किए थे। अब हम अपने हुलिये और वज़ाकता से दो महमजू दिखाई देते थे और देखने वाला ये अंदाजा कायम नहीं कर सकता था कि हम में से एक मर्द और दूसरी कोई औरत है। राकील ने अपने बाल समेटकर गर्म कोट के अंदर छुपा लिए थे। हम इस गेटअप और सेटअप में दूसरों की नजरों में आए बगैर किसी महफूज मुकाम पर पहुंच सकते थे। राकील ने इस स्याह बैग के अंदर से एक जर्द बैग निकाला और सामान को तकसीम करके दोनों बैग्स में रखने लगी। वो जरूरियात जिंदगी का आम और खास सामान था। इसमें सब से अहम दो चीजें थी, डॉलर्स के बंडल और पिस्टल। डॉलर्स की शक्ल में वो एक तगड़ी रकम थी जो राकील ने तकसीम करके दोनों बैग्स में डाल दी। एक खूबसूरत और खतरनाक लेडी पिस्टल इसने अपनी जेब में ठोंस लिया और दूसरा मेरी जानिब बढ़ा दिया। मैंने पिस्टल हाथ में लेकर इसका क्लिप चेक किया। वो पूरी तरह लोड था। मैंने राकील को 3-4 भरे हुए क्लिप्स बैग में रखते हुए देख लिया था। वो बड़ी खतरनाक तैयारी से आगे बढ़ने का इरादा रखती थी। वो अपनी मसरूफियत से फारिग हुई तो जर्द बैग मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोली, वजदान ये तुम्हारा है, यहाँ से आगे बढ़ते हुए अपना अपना बोझ खुद उठाएंगे। मैंने पूछा, मेरे साथ आगे बढ़ने का तुम्हारा ये फैसला हंगामी बुनियादों पर किया गया है, वरना तुम तो मुझे यहाँ पहुँचाकर वापस जाने वाली थी। क्या मैं पूछ सकता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं? ये पूछना तुम्हारा हक है, वो तफहीमी अंदाज में बोली। फिलहाल तो हमें दिनाली नेशनल पार्क से निकलना है, आगे के बारे में बाद में सोचेंगे। मैंने कहा, दिनाली एक नेशनल पार्क है, लोग यहाँ सैरो तफरीह के लिए आते हैं। मुझे उम्मीद है हमें कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाएगी। ऐसी उम्मीद को अपने जहन में फटकने भी न देना, वो तनबीह करने वाले अंदाज में बोली। तुम्हें इस वसी और अरीज पार्क में शायद ही कोई मुतनफ़िस नजर आए। सैरो तफरीह के हकायक शायक अफराद सिर्फ मई से अगस्त तक इधर का रुख करते हैं या ज्यादा से ज्यादा सितंबर के वस्त तक। इससे पहले और इसके बाद शदीद मौसम इस तरफ मुंह देने की इजाजत नहीं देता। और आजकल जनवरी चल रहा है, सर्दी की पीक। तुम किसी किस्म की लिफ्ट या इमदाद के वहमो गुमान में न रहना वजदान। मैं इसकी मालूमात अफजा बातें सुनकर सन्नाटे में आ गया। वो बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, हमें अपनी मदद आपके तहत मीलों पैदल चलकर इस पार्क से निकलना होगा। इस मौसम में ये पार्क अमूमन वीरान और सन्नाटेदार ही रहता है। अलबत्ता नेशनल लेवल के मॉनिटर्स और ग्लेशियर पायलट्स को इधर आने की इजाजत है और ये इजाजत भी स्टेट गवर्नर ही देता है। ये हमाशा के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं। वो एक लम्हे को सांस हमवार करने की खातिर रुकी, फिर सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए बताने लगी, मई से अगस्त तक इस पार्क में अच्छी खासी रौनक होती है। प्राइवेट गाड़ियों को इस पार्क में दाखिले की इजाजत नहीं। पार्क के मेन गेट के अंदर एक मखसूस मुकाम पर अपनी गाड़ियों को छोड़ना पड़ता है।
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔